اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد گزشتہ ایئر وائی کا پروگرام سر عام، جس کا پرومو تقریباً ایک ہفتے سے چل رہا تھا، جو کہ ہمارے نوٹس میں بھی ہے، اس سے متعلق آج کچھ گفتگو ہے۔ کیا ہوا، کیوں ہونے دیا گیا، اور درگاہوں کے پیچھے ان کی آڑ میں ان کا نام استعمال کر کے کچھ نادان لوگ، کچھ فراڈیے سلاسل طریقت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کیا حل ہے، ان سے کیسے نمٹا جائے، اور ہمیں خود بھی کیا کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں اقرار الحسن صاحب کا کہ جو کام سلسلہ عالیہ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے، یا درگاہوں سے وابستہ سجادگان، متوسلین، متعلقین، مریدین، صوفیاء کرام کو کرنا چاہیے، وہ یہ شخص تن تنہا کا کیے جا رہا ہے۔ پورے سلسلہ عالیہ نقیبیہ کی طرف سے اندرون ملک، بیرون ملک، جہاں جہاں ہمارے وابستگان ہیں، ان سب کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایئر وائی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نشاندہی کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے اور مسائل بھی ہیں۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا یا اس کے ڈیفنس میں کہ انہوں نے کیسے کیا، کیوں ہیں، کون لوگ ہیں، ہم نے ایکشن کیوں نہیں لیا، کیونکہ یہ چیز اتنی عام ہے، یہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو روکا جائے۔ میری ریسرچ کے مطابق یہ ایک بڑا بیسک لیول کا کام تھا، کیونکہ یہ ایک ہوا پکڑ چکی تھی یہ چیز، تو یہ میڈیا پر آ گئی، اور چلو اچھا ہی ہوا۔ جہاں پر میں شکر ادا کر رہا ہوں وہاں پر مجھے کچھ شکایات بھی ہیں۔ میں کچھ عرصہ، ایک لمبے عرصے سے کچھ، حالانکہ ٹی وی میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، لیکن کسی ایک موقع پر کچھ چینلز آ گئے تو میں سوئچ کرتا رہا چینلز پہ، تو کچھ پاکستانی چینلز پر جانے کا اتفاق ہوا سوئچنگ کے دوران۔ جن چیزوں کو امت کو روکنا چاہیے اس پر فوکس نہیں ہے، جو چیزیں کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی، میں یہ نہیں کہوں گا نقصان نہیں پہنچا رہی، بہت نقصان پہنچا رہی ہیں، لیکن اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں، ان پر کسی کی، خود میڈیا کی اپنی توجہ نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پہ میرے ذہن سے ٹی وی چینل کے نام نکلے ہوئے ہیں، لیکن میں نے خود دیکھا اور کئی بار دیکھا کہ ان ٹی وی چینلز کا کام یہ ہے کہ کچھ لوکل، کچھ بیرونی موویز چلا کر اس کے بعد ایک آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اشتہارات چلانا، اور ان اشتہارات میں جتنے بھی غلیظ قسم کے لوگ ہیں جو امت کو گمراہ کرتے ہیں اور کھلم کھلا گمراہ کرتے ہیں، ان کے اشتہارات چلانا۔ یہاں تک دیکھا کہ خود پریشانی ہوئی کہ لوگوں کو شاید اولیاء اللہ یا ان سے وابستگان، مریدین، یا چلیں یہ کہہ لیں گمراہ لوگ ہی ملے ہوئے ہیں، لیکن ان پر میڈیا خود کیوں نہیں ایکشن لیتا؟ کیا ان کی نگاہ اس پر نہیں؟ میں خود جانتا ہوں، میں نے خود اخبارات پڑھی ہیں، کھلم کھلا اشتہارات جا رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے کے لیے فلاں تعویذ، فلاں عامل بابا قادری، فلاں کو زندگی بھی اور موت بھی، محبوب قدموں میں زندگی اور موت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس پر توجہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ایک سکینڈل نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو بے نقاب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک فہرست ہے، اور یہ میرا قریب ترین ضلع جو کہ بھرا پڑا ہوا ہے اس قسم کی غلیظ چیزوں سے۔ دنیا جانتی ہے کہ سلسلہ عالیہ نقیبیہ
یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس کا کوئی نسب نہ ہو، جس کی کوئی تاریخ نہ ہو. اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی ایسے شخص کو برداشت کیا جا سکے. یہ شکایت ہے، یہ عرض بھی ہے، گزارش بھی سمجھ. گزارش یہی کہ میڈیا جہاں پر یہ کریک ڈاؤن کر رہا ہے وہاں پر برائے مہربانی اپنے اندر موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے اوپر بھی ایکشن لیں. کیا پیمرا کو ایک ٹی وی چینل نظر نہیں آتے؟ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی خوفناک اور بدصورت شکلوں والے اور ان کے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں کہ فلاں 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 قادری، فلاں فلاں عالم، فلاں فلاں، یہ زندگی بھی اور موت بھی جو چاہیں آپ کروا لیں. ان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ صرف یہ ایک ہی مسئلہ تھا، یہ پری پوری دکھا دی اور اس قسم کے مسائل کر لیے اور ایک بندے کو پکڑ لیا جو کھلم کھلا ٹی وی چینلز پہ اشتہارات دے رہے ہیں، اخبارات میں دے رہے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ختم کرنا ہی ہے یہ گند، تو آپ کے شہروں میں جائیں بھائی. آپ کے شہروں میں یہ کام کھلا کھلا ہو رہا ہے. گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں. جس علاقے کا یہ واقعہ ہے وہ تو بہت ہی ایک پسماندہ سے علاقہ ہے، بالکل اندر جا کر، ایک گاؤں کے اندر جا کر یہ واقعہ ہوتا ہے. اس کو پکڑنے میں کوئی دیر نہیں ہے. جو آپ کے شہروں کے اندر ہو رہا ہے، جو ہر گلی میں کوئی نہ کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے اور اولیاء کے نام پر لوگوں کی عصمتیں لوٹ رہا ہے، لوگوں کے گھروں سے دولتیں لوٹ رہا ہے، تعویذ بنا بنا کے ہزاروں اور لاکھوں لوٹ جاتا ہے، اس پر ایکشن کیوں نہیں ہے؟ ان کے اشتہارات ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں کیوں دیے جاتے ہیں؟ ان کو اتنا پروموٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ایک طرف میڈیا اچھے بھی کر رہا ہے، کبھی کسی میڈیسنز والے کے خلاف بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کو چھپایا بھی جا رہا ہے؟ ان لوگوں کی طرف نگاہ کیوں نہیں ہے؟ ایک ہفتے سے اتنے زیادہ میسیجز، اتنی زیادہ ایس ایم ایس، اتنی زیادہ کالز مجھے آج تک ریسیو نہیں ہوئی ہیں اور میں نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا. ڈیفنس وہ کرتا ہے جس کا تھوڑا بہت کوئی قصور ہو. میں ڈیفنس نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اپنا بچاؤ کر رہا ہوں، نہ میں نے ایک بھی بات ایسے کی ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ سلسلہ عالیہ نقیبیہ، حسنیہ جہانگیریہ کی تعلیمات کیا ہیں، یہ کون لوگ ہیں. کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں ہم میں، لیکن ہماری تعلیمات، ہمارے بزرگان کی تعلیمات بالکل عیاں ہیں، بالکل شیشے کی طرح. صاحب فہم، صاحب عقل، علم و دانش رکھنے والے لوگ بھی اگر وہ کوشچن کریں، سوال اٹھائیں، تو پھر یہ ان کی عقل اور فہم پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے. جو فہم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ اولیاء کی درگاہیں، اولیاء سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکت کرتے کیا، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. ان کا بڑا سیدھا سا راستہ ہے، ذکر اللہ، عبادت، ریاضت، اور لوگوں کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لینا، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینا، محبت اور عشق کی تعلیم دینا، تمام مسلکوں کو اکٹھا کرنا، تمام مذاہب کو اکٹھا کرنا، نفرتوں کو دور کرنا. بڑی بیسک اور بڑی بنیادی سی تعلیمات ہیں. مخلوق کو کھلانا، کما کر کھلانا، لنگر پیش کرنا، کھانا کھلانا، جتنا ہو سکے سنتوں پر عمل کرنا اور کروانا، کوشش کرنا. یہ پیغام بالخصوص ہمارے وابستگان کے لیے ہے. بذات خود مجھ میں بہت کمیاں ہوں گی، لیکن ایز اے کسٹوڈین، درگاہ کا خادم، درگاہ کا سجادہ ہونے کی حیثیت سے مجھ پر یہ پریشر بھی تھا اور میری یہ ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے وابستگان سے کہوں. لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں ویب سائٹ پہ اتنا شیئر ہو گیا، فلاں پیج پہ 1 لاکھ. برائے مہربانی
چھوٹا سا سینٹنس یا کچھ اس کے ڈیفنس میں یا کچھ بھی آپ لکھ دیں کہ بھئی ہم سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہیں. آیا کیوں آپ لوگ مجھے ہی پیغام دیے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ خرابی ہو گئی، یہ ہو گئی؟ بھئی خرابی اگر خرابی ہوئی ہے تو یہ آپ سب کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کو روکا جائے، اس کو منع کیا جائے، جیسے بھی جس طرح سے بھی اس چیز کو روکا جائے. کسی بھی جگہ یہ اگر ویڈیو اتنی شیئر ہو چکی ہے، عقل رکھنے والے لوگ تو کبھی بھی نہیں اس پہ کوئی ایسی غلط بات کریں گے. بے وقوف لوگوں کے پاس وقت اتنا ہے کہ وہ فیس بک پر بیٹھ کر ان کا کام ہی یہ کہ دوسرے میں کمیاں ڈھونڈیں، اپنے گریبان میں نہ دیکھیں. کام ہی یہی ہوتا ہے. اپنی صوم، اپنی صلات، اپنا ذکر، اپنا فکر، اپنی داڑیاں کسی کو نظر نہیں آتی، کمی دوسرے میں ہی نظر آتی ہے. یہ ایک فیشن بن چکا ہے یہ سوشل میڈیا میں. طریقت کیا سبق دیتی ہے، شریعت کیا سبق دیتی ہے کہ اگر ایک انگلی آپ دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 آپ کی طرف بھی ہوتی ہیں. یہ تنقید ایک فیشن بن گیا ہے. اس کو بھی روکنا چاہیے، اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے. اگر کہیں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، نشاندہی کریں، اس کی درست کریں. اگر یہ کہنا کہ بھئی سلسلہ عالیہ کی تعلیم ہی یہی ہے، یہ پریاں، جن، بھوت اور اس قسم کی، تو یہ تو سراسر الزام اور سراسر ایک اس کا اسپرچولیٹی سے، اسپرچولیزم سے، تصوف سے، طریقت سے، شریعت سے کہیں سے تعلق ہی نہیں ہے بھی تو وہ اولیاء کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں. اس پر کوئی شک کرنے کی بات ہی نہیں ہے. میں بڑا تعجب ہوتا ہے، میں اتنا وقت فیس بک پہ دیتا نہیں ہوں، میں یہی دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے. آپ خواہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، اہل طریقت ہوں، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی فکر دوسرے انسان کی فکر سے نہیں ملتی ہے، آپ ان کی والز پہ جا کر ان کو گالیاں بکیں، ان کو برا بلا کہیں اور ان کو جناب یہ طریقے بتائیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. پہلے آپ جس مسلک کو پہلے آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کریں، پہلے آپ جو طریقہ آپ فالو کرتے ہیں اس کو دیکھیں، اس کے بعد دوسرے پہ حملہ کریں اگر کوئی بنتی بھی ہے تو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان جب علم کی اس درجے پر پہنچتا ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے. انسان دوسرے پہ تنقید کرتا ہی نہیں، انسان اپنے آپ پر تنقید کرتا ہے. اس کی پہلی تنقید اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. فلاں پیج پہ اتنی مرتبہ شیئر ہو گیا، فلاں بہت بڑی شخصیت نے جی شیئر کر دیا جی، 1 لاکھ اتنی مرتبہ ویو ہو چکا ہے. بھائی اچھی بات ہے، ایک کالی بھیڑ تھی اس کو بے نقاب کیا گیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ بچاؤ کریں اپنا. آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، جس نے کیا وہ بھگتے اس چیز کو. آپ کا فرض اتنا ہے کہ آپ حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر پورا عمل کریں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہے، جتنا بابا جی حضور نے تعلیم دی ہے، جتنے ہمارے بزرگان نے تعلیم دی ہے، جو بھی سلسلہ عالیہ نقیبیہ، حسنیہ، جہانگیریہ کی تعلیم ہے، اس پر کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایسی بھیڑیں خود بھاگ جائیں، ان کا صفایا ہو. میرے سب سے پہلے معذرت، ویڈیو 7 بجے ارادہ تھا کہ نشر کریں گے، لیکن اسی دوران ایسا ہی ملتا جلتا ایک واقعہ آ گیا. میں 1.5 گھنٹہ اسی کو ایڈریس کر رہا تھا اور وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی تھا. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں پہ قبلہ عالم بابا جی حضور کا سلسلہ فرمایا کرتے تھے کہ ایٹم بم کی طرح پھٹے گا، اس کی تعلیمات اتنی تیزی سے جائیں گی، گھر گھر ذکر فکر ہوگا، گھر گھر سنت رسول جائے گی، ہوا، بالکل ہوا. لیکن ساتھ ہی یاد رہے کہ ایسی کالی بھیڑیں بھی پیدا ہوں گی، آپ کے اندر موجود ہیں، جو بائی پاس کرتی ہیں بابا جی قبلہ عالم کی تعلیمات کو. بائی پاس کرنے کے بعد لباس وہی اوڑھتی ہیں، یہی خرقہ خلافت ہوتا ہے، یہی لباس ہوتا ہے، یہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے بیٹھ کر بابا جی حضور کی تعلیمات کے خلاف کام کیے جاتے ہیں. لوگ ایسے جاہل صوفیاء اور جیسے جاہل لوگوں کو، جاہل مریدوں کو نہیں جانتے. لوگ سیدھا اٹیک کرتے ہیں سلسلہ عالیہ پر. قبلہ عالم بابا جی حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر سلسلے کی یہ تعلیم ہے تو ہم تو اس سے باز آئے. جس جگہ تک یہ ویڈیو جائے، جہاں تک ہمارے وابستگان مسلمان بہن بھائی جس مرضی
میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ایک خادم فیس بک ضرور استعمال کریں، سوشل میڈیا پہ ضرور آئیں، لیکن ایک پازیٹیو رول ادا کریں۔ میری گہری نگاہ ہے کہ اس کا اتنا برا اثر جاتا ہے کہ ایک شخص کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو کم سے کم 1000 بندہ اس کی غلطی پر تنقید کرنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں جاتا کہ چلو یہ گناہ چھوڑ کے کسی صحیح راستے پر آ جائے۔ میری آپ سے یہ عرض بھی ہے، گو کہ اس شخص نے، جس کی بھی یہ ویڈیو ہے، ہمارے ہی سلسلے سے تعلق ہے، بیعت بھی ہوا، منع بھی کیا یہ کام نہ، پھر بھی کیا، لان تان بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، برا بھی بھلا بھی ہوا، پوری دنیا میں نشر ہو گیا، سب نے تماشا دیکھا۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے پاس جا کے اس کو بٹھا کے اس کی اصلاح کر سکے، اس کو واپس حضور کی تعلیمات پر لے آئے، اس کو طریقت کی تعلیم دے دی جائے، اس کو واپس؟ لاکھوں مرتبہ یہ ویڈیو شیئر ہوئی، کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا گیا جو اس کی اصلاح کر سکے؟ تو وہاں جواب آتا ہے نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم سب اکٹھا ہو کے تنقید تو کرتے ہیں، تو اکٹھا ہو کے اصلاح کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر یہ جرأت کیوں نہیں ہے؟ یہ جرأت پیدا کرنی ہوگی، یہ جرأت لانی ہوگی۔ فیس بک پر زیادہ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی، آپ کوئی اچھی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو 1000 مخالفین اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ سوشل میڈیا ایک بہت اچھی ایجاد ہے جس کا استعمال بھی اچھا ہونا چاہیے۔ گالیاں دیتے ہیں، کھلم گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کسی طریقے سے جس شخص نے بھی برا کیا اس کی اصلاح ہو جائے۔ گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ برا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے سے کیا ہو جائے گا؟ دوسروں میں تنقید کرنی نہیں چاہیے، سب سے پہلے اپنے اندر تنقید کرنی چاہیے، اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے، مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ بڑا نقصان ہو گیا سلسلہ عالیہ کا، جی بڑا یہ ہو گیا، بڑا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بہت اچھا ہو گیا۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، کان کھڑے ہوں گے کہ یہ صوفیاء کی تعلیم نہیں ہے، یہ اولیاء کی تعلیم نہیں ہے۔ جہاں جو دیکھے گا وہ نشاندہی کرے گا۔ جو میرے پاس ابھی مسئلہ آیا ہوا تھا وہ بالکل ایسا ہی تھا۔ ایسے لوگ جن کو باقاعدہ خلافت نہیں ہے، ایسے لوگ جن کو اجازت نہیں ہے، وہ معصوم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں۔ معصوم لوگ یہ سوچ کر بیعت ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ درویش ہے، یہ ہمیں طریقت اور شریعت پر ہمیں سکھائے گا، ہمیں لے کر آئے گا آہستہ آہستہ، ہمارے اندر عشق و محبت پیدا کرے گا، ہمارے اندر سنت رسول لے کر آئے گا، ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے گا، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا طریقہ سمجھائے گا۔ موصوف گھر میں داخل ہونے کے بعد میری زبان پہ لفظ نہیں آتے کہ ہر وہ برا کام کرتا ہے جو اس امت کو باغی کرے اولیاء اللہ سے۔ یاد رہے اس میں قصور اس انسان کا تو ہے جو اس طرح اس بھیس کو خرقہ خلافت پہن کر جو جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، لیکن زیادہ قصور ایسے لوگوں کا بھی ہے کہ جو آنے والے کو اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے، اس کو دیکھتے نہیں کہ اس کو خلافت ہے کہ نہیں ہے، اس کو اجازت ہے کہ نہیں ہے، یہ درگاہ پہ رہا کتنا، یہ اپنے پیر و مرشد کے پاس ان کی بارگاہ میں کتنی خدمت میں رہا، اس نے لنگر پہ کتنی ڈیوٹی کی، اس نے مخلوق کو کتنا کھانا کھلایا، اس نے قرآن اور سنت پر کتنا عمل کیا ہے، درگاہ پہ کتنا وقت لگایا، کتنی مرتبہ اعتکاف پر آیا، یہاں پر وقت لگایا۔ بیسک بنیادی تعلیم ہے، لوگوں کو غرض ہی نہیں ہے اس سے۔ یہ لوگ، بابا جی کا نام بہت بڑا ہے، 30-40 ممالک میں سلسلہ عالیہ پھیلا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی آ کر یہ کہے گا کہ جی میں بابا جی کا خلیفہ ہوں اور وہ لوٹ کے لے جائے گا، کیا یہ اپنی بے وقوفی نہیں ہے؟ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص آپ کی گلی محلوں گاؤں میں کہیں پر بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جو لوگوں سے پیسے لوٹتا ہے تعویذ دھاگے کے نام پر، جن بھوت کے نام پر، میری گزارش بھی ہے عوام کے لیے، میری گزارش نہیں میرا حکم ہے سلسلہ عالیہ کے لیے کہ سختی سے اس شخص سے، سب سے پہلے تو یہ ہماری نشانی ہے، یہ بردہ شریف
اس کے اوپر جو رنگ ہیں یہ ہمارے پیر کا فیض ہے. ان رنگوں کے مطلب ہیں کچھ کہ ہمیں ان 5 سلسلوں میں فیض عطا ہوا ہے, ہم 5 سلسلوں میں بیعت ہیں. اپنی ذمہ داری سمجھتے اس شخص کے سر سے سب سے پہلے تو یہ نکال لیں, ہٹا لیں, کہ تاکہ وہ یہ نشانی لے کر لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے. اس کے بعد اگر اس کی اصلاح ممکن ہے تو اس کی اصلاح کی جائے, اگر ممکن ہے. مجرم ہے تو جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا جائے. گناہگار معافی کی غرض سے آئے تو اور بات ہے. بیعت کے بعد دوسرا رستہ اختیار کر کے جرم کرنا, اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا اللہ کے اولیاء کے نام پر, اس سے بڑا گناہ کبیرہ کوئی نہیں ہے. میں آج ایک بات اور کرتا چلوں یہاں پر, گو کہ شاید یہ چند لوگوں کے خلاف چلی جائے, لیکن یہ کرنی چاہیے مجھے. پہلے وقتوں میں جیسا کہ مسجدوں میں جب امام ہوتے تھے تو وہ ان کا کوئی نہ کوئی سائڈ بزنس ہوتا تھا, کوئی موچی ہوتا تھا, کوئی زمینداری کرتا تھا, کوئی شاپ کیپر تھا, کوئی کیا تھا, کوئی کیا تھا. اپنے اور اس کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی, اس کا کوئی وظیفہ مقرر نہیں تھا, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا تھا کام. اب جیسا کہ تنخواہ دار مولوی آ گئے جو نماز پڑھانے کی, صلاۃ ادا کرانے کے پیسے لیتا ہے, تو پھر اس مسجد سے کیسی لوٹ تیار ہو کے نکلے گی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہ ایک ایسا مولوی جو تنخواہ اس بات کی لیتا ہے کہ آپ کو صلاۃ ادا کراتا ہے, صرف اس چیز کی, تو اس مسجد سے کیسا فیض نکلے گا. بالکل ایسے ہی جو شخص اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہا, خدمت نہیں کی, مخلوق کی خدمت نہیں کی, تعلیمات پر عمل نہیں کیا, وہ آپ کو کیا دے گا. اور ایک ایسا پیر جو محنت نہیں کرتا, جس کا اپنا کوئی کام نہیں ہے, اس کا کام ہی یہ پیری مریدی ایک کاروبار کے طور پہ کیا, اس سے کیا فیض ملے گا. کیا یہ چیز نظر نہیں آتی عوام کو؟ اپنی کمائے ہوئے رزق سے مخلوق میں تقسیم کرنا, یہ ہے فقیری. یہ فقیری نہیں ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ ہی نظر رکھنا اور اپنا بھی کام چلانا اور دکھاوے کے لیے دوسرے کام بھی کرتے رہنا. فقر اس کا نام نہیں ہے. فقر جہاد ہے. ایک ایسا شخص جو سارا دن صبح و شام کچھ اور نہیں کرتا, بس یہی تعویذ دھاگے کرتا ہے, اس کا کیا فیض ہوگا. اس کی کوئی محنت نہیں ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے جس سے وہ نکال کے مخلوق پہ خرچ کر سکے. ان سے بہتر تو ایسے لوگ ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں, تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بہت بہت ملینز چیریٹی کرتے ہیں. ہم سے بہتر تو پھر وہ ہوئے کہ جو اپنی کمائی ہوئی جو رزق ہے اس سے نکال کر بہت سارا حصہ جو ہے عوام میں تقسیم کرتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر جاتے ہیں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اس کے بعد وابستگان سلسلہ عالیہ نقیبیہ بالخصوص, کیونکہ یہ وابستہ ہی چیز ان سے تھی. کہیں پر گلی کوچوں پر, گاؤں میں کہیں پر بھی ایسے شخص کوئی اگر مل جاتا ہے جو بابا جی حضور اور بابا جی حضور کے سلسلے کو استعمال کر کے, اس کا نام استعمال کر کے مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے, فوراً کریک ڈاؤن کیا جائے, فوراً اس سے تاج مبارک لیا جائے, اس سے بردہ شریف لیا جائے, اس سے لباس چھین لیا جائے. اگر وہ خلافت یافتہ ہے یا اجازت یافتہ ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ 100% ہے کہ وہ بابا جی حضور کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. یہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں, سب سے پہلے بابا جی فرمایا کرتے تھے جو مجھ سے چھپتا ہے وہ چور ہے. ایسے لوگ جو ہماری محفلوں میں نہیں آتے, ایسے لوگ جو ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے, ہمارے قریب نہیں بیٹھتے, ہم سے کتراتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اپنا آپ ٹھیک کر لیں. یہ سلسلہ طریقت ہیں, یہ سلسلہ طریقت ہے. ہم سے دور رہیں گے
تو آپ کی وہ جو چین جو مضبوط ہے، جو جڑی ہوئی تھی، وہ کٹ آف ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے آپ جڑتے نہیں. آپ کا کیسا جیسا بھی کوئی تعلق ہے، جڑا رہنا چاہیے. ہم سے وابستہ ہے، ہمارے خلیفوں سے وابستہ ہے، ہمارے اجازت چاہے وہ کوئی بھی اس سلسلے کا نام لے کے کر رہا ہے، جس نے بھی یہ 5 رنگ لگائے ہیں سر پہ، اگر وہ کوئی ایسی حرکت میں ملوث ہے، ہماری اجازت ہے آپ لوگوں کو کہ ان لوگوں کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی جو سب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے بعد قانونی کارروائی کریں. اور دوسرا یہ، ایسی بھی کسی چیز کا اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی چیز شیئر ہو رہی ہے، تو اس کا اشتہار نہ بنائیں. آپ کو پتہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے، میدان میں آ جائیں، بتائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ چیز ایسے ہے. جو بابا جی حضور کی تعلیمات ہیں، وہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، آپ کو ویڈیو پیغام دے سکتے ہیں دیں. کوئی بھی پلیٹ فارم آپ کو مل جاتا ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم، چاہے وہ کالج ہے، وہ یونیورسٹی ہے، چاہے وہ پریس کلب ہے، کہیں پر بھی آپ کی رسائی ہے، آپ بات کریں اور صاف صاف کہیں اولیاء کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص نے ایک ویڈیو اتنی زیادہ شیئر کر لی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ حق بات شیئر کریں، ایک سے دوسرا، تیسرا، اور پھر اسی طرح ہزاروں نشاندہی کریں. یہ تو ہوگی سلسلہ عالیہ کے. باہر بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کی وابستگی کسی بھی اور سلسلے سے ہے، لیکن اولیاء کے نام پر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو بھی سمجھائیں تو وہ ایسی حرکتیں نہ کریں. آخر میں پھر میڈیا سے یہ گزارش ہوگی، کوئی بھی سن لے، کہ مہربانی کریں کہ جو آپ کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کا بھی نوٹس لیں. جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑی باتیں کرنے والے یہ عامل جادوگر، اور ان کے اشتہارات چلاتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے سناتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ، ان کے کھلم کھلا اشتہار چل رہے ہیں، ان کی کھلم کھلا اخباروں میں اشتہارات چل رہے ہیں، ٹی وی پر چل رہے ہیں. ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. اگر ایک چیز ختم کرنی ہے تو سرے سے ختم کریں. اب شروع کیے یہ جنگ تو اس کو آخر تک لے کے جائیے. درگاہ نقیب الاولیاء اور ہم سے وابستگان، ہمارے جتنے بھی دوست سلاسل طریقت ہیں، جتنے بھی دوسرے سجادگان ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ اس پر کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. وابستگان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے کیفر کردار تک پہنچا، اپنے منطقی انجام تک پہنچا، سمجھانے کے باوجود باز نہ آیا، بہت سمجھانے کے باوجود وہ نہ باز آیا. اب وہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو دنیا بھر نے دیکھ ہی لیا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قبلہ عالم بابا جی حضور کی تعلیمات، ہمارے سلاسل طریقت میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی تعلیمات، ان سے لیتے ہوئے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.